الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ سورہ ماعون کی ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور گزشتہ درس میں اس کی 3 آیات سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے۔ چوتھی اور 5ویں آیت اس طرح ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی اور بربادی ہے ان صلاۃ ادا کرنے والوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو صلاۃ قائم کرنے میں تو پابندی کرتے ہیں لیکن عن صلاتہم ساہون، اپنے صلاۃ سے متعلق بہت سارا بھول کرتے ہیں، صلاۃ سے بہت سارے معاملات میں غفلت کرتے ہیں، اسے ضائع کر دیتے ہیں، اس کے وقت کا خیال نہیں کرتے، صلاۃ کے ارکان کی پوری ادائیگی نہیں کرتے۔ ان سب کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کا انہیں پوری طرح پاس نہیں ہے، اللہ کے حکم پر، اللہ کے حکم کی تعمیل پر انہیں پوری توجہ نہیں ہے۔ صلاۃ جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے کاموں میں انتہائی اہم ہے، تو اس صلاۃ سے غفلت، اس صلاۃ کو بھلا دینا، جو آدمی اس صلاۃ کو بھلا دیا کرے، اس میں غفلت کرے اس کے ارکان کے تعلق سے، وقت کے تعلق سے، تو یہ مذمت اور ملامت کا مستحق ہے۔ عربی میں ایک لفظ ہے السہو فی، جیسے الذین هم عن صلاتہم ساہون، فی صلاتہم ساہون نہیں کہا گیا کہ جو اپنی نمازوں میں بھول جاتے ہیں، بلکہ جو اپنے نمازوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو فرق ہو گیا، نمازوں کو بھول جانا دوسری چیز اور نمازوں میں بھول ہو جانا دوسری چیز ہے۔ تو نمازوں کو جو بھول جائے، یعنی اس کے اوقات کو بھول جائے، اس کے ارکان کو بھول جائے اور اس کو کس انداز میں اللہ کے لیے ادا کرنا ہے، اس کی اقامت کو بھول جائے، تو وہ قابل ملامت ہے۔ لیکن جو نماز کے اندر کچھ بھول جائے، جہاں کچھ کرنا ہے وہاں کچھ کر دے، جہاں کچھ پڑھنا ہے وہاں کچھ پڑھ دے، تشہد میں بیٹھنے کے بجائے اٹھ جائے، اس طرح کی بھول چوک کا جب معاملہ ہے تو یہ ہر کسی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان بھول چوک سے مرکب ہے، نسیان سے مرکب ہے، تو بھول چوک سے کوئی انسان پاک نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول جاتے تھے، اور آپ کی ایک حدیث میں ہے آپ ایک بار بھول گئے 4 رکعت والی صلاۃ کو 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیا، تو آپ نے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون، میں ایک انسان ہوں، میں بھی ایسے ہی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ فاذا نسیت فذکرونی، میں جب بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ تو صلاۃ کے اندر بھول چوک کسی سے بھی ہو سکتی ہے، تو یہاں اس کی ملامت نہیں ہے بلکہ صلاۃ کو بھول جانے کی ملامت ہے۔ تو جو صلاۃ کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کا وقت کا خیال نہیں کرتے، اس کے ارکان کا خیال نہیں کرتے، ان کے لیے ملامت آئی ہے۔ اور اس کے بعد میں فرمایا کہ جو لوگ صلاۃ میں غفلت کرتے ہیں تو یہ حقیقت میں اللہ کے لیے مخلص نہیں ہیں، ریاکار ہیں، اور ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہے اور رحمت اور مہربانی بھی نہیں ہے۔ الذین هم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی نہیں دیتے، روکے رہتے ہیں۔ یعنی جو چیزیں دے دینے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کوئی ادھار مانگے کوئی چیز، جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ لے جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے، اس کے بعد واپس کر دیتے ہیں، جیسے کوئی برتن مانگ رہا ہے، کوئی بالٹی مانگ رہا ہے، آگ مانگتے ہیں لوگ گھروں میں ایک دوسرے کے، کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ابھی تو شاید ایسا نہیں ہے۔
لیکن ابھی بھی کلاڑی ہے، بالٹی ہے اور گھر کے استعمال کی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، تو یہ بھی دینے کو تیار نہیں رہتے. اس کو معاون کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، یہ بھی دینے کے لیے. یا آدمی بالکل ہبہ کر دے، یوں ہی دے دے، اور یا ادھار دے دے پھر واپس لے لے. تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ انتہائی حریص اور لالچی ہونے کی وجہ سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ بڑی چیزیں کیسے دے سکتے ہیں. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں اور مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب دی ہے، اس پر ابھارا ہے، اور صلاۃ قائم کرنے، اس کی پابندی کرنے اور اس کے حقوق کا خیال رکھنے اور اسے اخلاص کے ساتھ ادا کرنے، اور ایسے ہی سارے اعمال کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی ترغیب دی ہے. تو گویا اللہ کا حق بھی بیان کر دیا، صلاۃ، اور یتیموں اور مسکینوں کو کھانے کا بیان کر کے اللہ کے بندوں کا حق بھی بیان کر دیا. نیکی کرنے اور چھوٹی موٹی چیزیں، کوئی کتاب مانگ رہا ہے، آپ کے پاس کتاب ہے پڑھنے کے لیے، کوئی مانگ رہا ہے دینے کی، تو آپ وہ نہیں کہ کتاب نہیں دے سکتے، پڑھنے کے لیے نہیں دے سکتے، پڑھ لو واپس کر دو، یا دے سکتے ہو تو دے دو پوری طرح سے. تو جو لوگ اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی مذمت اس میں ہے. واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم.